سچ تو یہ ہے کہ بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا. اردو کی امانت نسل جوان کے کاندھوں پر دیکھ کر احساس غرور ہو رہا ہے. اردو کی نئی بستیوں میں گفتگو تو آگے بڑھے گی، لیکن میں اس طرف دو چار جملے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سمجھ صاحبہ ہوں یا محترمہ حیرم قادری ہوں یا ہمارے نوجوان شہزاد قادری ہوں، ارمان، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اردو زبان جو نئی تحقیق کے مطابق 400 ملین افراد جس زبان میں بات کر سکتے ہیں اور جو یونیسکو کے لحاظ سے 5ویں دنیا کی بڑی زبان ہے، اگرچہ کہ یونائٹڈ نیشن میں اس کا نمبر 23واں ہے، جس کی کوتاہی ہماری ہی گردن پر ہے کہ ہم نے اپنی مادری زبان پنجابی لکھائی، سندھی لکھائی، کنڑی لکھائی، مراٹھی لکھائی، اردو نہیں لکھائی. تو اتنی عظیم زبان کا سرمایہ اور اس کی امانت اس نسل جدید کے کاندھوں پر ہے، اور یہ بڑی ہماری بدبختی ہوگی کہ اردو جو اب صرف کانوں کی زبان بن کے رہ گئی ہے کہ اگر آپ کہیں کسی کو پانی دے تو آپ کو پانی دے سکتا ہے، لیکن وہ آنکھوں کی زبان نہیں رہی. اردو معاملہ میں اردو اب صرف کانوں کی زبان بنتی رہی ہے. اردو رسم الخط سے واقفیت اور اردو لٹریچر سے لوگوں کا تعلق کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اہلقلم.com جس میں جس موضوع پر زیادہ زور دیا گیا کہ اوزان و بحور اور علم عروض اور علم خافیہ، تاکہ شاعر اپنے آپ اشعار کی تختی کر سکیں، ایک اچھا قدم ہے. آج سے 15-16 سال پہلے میں نے رموز شاعری جب لکھی تو مرحوم شان اللہ خفتی نے کہا تھا کہ اتنی آسان عروض کی کتاب میری نظر سے نہیں گزری، کیونکہ ہم نے اس میں ایرانی تختی ہجائی کو میں نے شامل کیا تھا. بہت ضروری ہے اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کلاسک شاعری میں اترتا ہوا ہمارا ابھرتا اور نوجوان شاعر اپنے آپ کو اطمینان بخش محسوس نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے پاس جو کہنا اور مشاق شاعر ہیں ان کی ذہن صرف وزن پر اٹے رہتے. وزن اہمیت کی چیز ہے، لیکن شاعری کی جان ہے، بہت مہم چیز ہے. شعر وزن رکھے، قافیے اور ردیف کے عیوب سے پاک رہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے یہ اقدام کیا، کیونکہ ایک زمانے میں ہمارے پاس 6-7 ہزار صاحب بیاض ہوا کرتے تھے. آج میری نظر میں 200 کے قریب بھی جدید شاعر مجھے نظر نہیں آتے، جبکہ اردو سمجھنے والوں کی تعداد میں تقریباً 3 برابر اضافہ ہوا. تو اس وقت میں بہت ہی مستند طریقے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اردو شاعری کی تخلیق بحران میں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم میں صرف شاعر ہیں، یہ غلط بات ہے. شعراء کم ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی ہمت افزائی نہیں ہو رہی ہے. تو آپ نے جو اقدام کیا ہے اہلقلم.com، یہ ایک بہت سودمند اور مثبت قدم ہے.
یہ جملے میں چاہ رہا تھا کہ آپ مخصوصاً آپ نے ہائیڈلبرگ سے یہ اقدام کیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگرچہ کہ علامہ اقبال نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ یہ بتائیں کہ مجھے شاعر نہ کہو، یا میں شاعر نہیں ہوں، یا اگر میں حسن نظامی کی طرح سے نثر کہتا تو کبھی شعر کو اپنا پیرایا نہیں بناتا، لیکن بہت ہی آپ کے مستند طریقے سے اور اتھینٹک طریقے سے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ علامہ کے اتنا حساس شاعر کوئی نہیں تھا کہ علامہ کو اگر کوئی شخص کہہ دیتا کہ آپ کے اس شعر میں یہ جھول ہے، محاورے میں یہ خرابی ہے، وزن میں یہ حرف دب رہا ہے، تو علامہ اس رات کو نہیں سوتے تھے۔ اس کے لیے میرے پورے پاس موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ کی پہلی نظم 1894 میں شائع ہوئی دہلی میں، لیکن علامہ نے پورے 30 سال کے بعد اپنا اردو مجموعہ پہلا شائع کیا 1924 میں۔ تو 30 سال انتظار اسی وجہ سے کیا تاکہ کسی مصرے میں کچھ جھول نہ رہے۔ یہی نہیں بلکہ علامہ جیسا مستند اور اچھا شاعر ایسی سخت نظم لکھتا ہے اپنے ایک مخالف کے خلاف، جس نے علامہ کے شعر پر تختی اور وزن اور قافیے کے عیوب نکالے تھے کہ اگر آپ کو اس کے چند شعر سناؤں تو آپ اپنی انگلی دانتوں میں رکھ کر کہیں کہ یہ علامہ کے شعر ہیں۔ جی ہاں، یہ علامہ کے شعر ہیں، اور جس کو اقبال اکیڈمی نے بھی باقیات اقبال میں شائع کیا ہے۔ تو علامہ بہت حساس تھے وزن کے بارے میں اور اس چیز کے بارے میں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں علامہ کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ محاورے اردو معلیٰ کی گلیوں میں اور بازاروں میں پھرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ محاورے پنجابی ماں کی گود میں رہ کر اگر کوئی اردو میں شاعری کرے تو ہم اس کو سلام کریں، کیونکہ اس کے نام ہائیڈلبرگ سے علامہ کا تعلق، اور یہاں سے اردو شعر کی خوبصورتی اور سنوارنے کے مسئلے کی یہ اپج آپ لوگوں کے لیے قابل مبارکباد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آئندہ لوگوں کو فرق ہوگا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہو کر تعجب ہوگا کہ علامہ اقبال نے اسی مسئلے کے تحت تقریباً اپنے 35% کلام کو نکال کر پھینک دیا، جو اب اس وقت میرے پاس بھی موجود ہے، آپ کے پاس بھی موجود ہے، باقیات اقبال مسلسل چھپ رہی ہے، اور آپ تعجب کریں گے کہ کیوں علامہ نے اتنے خوبصورت اشعار نکال کے پھینک دیے۔ 62 بند کا جو شکوہ جواب شکوہ ہے، یہ جب چھپا تھا تو اس وقت اس میں 12 اور بند تھے۔ 12 اور بند اگر آپ پڑھیں تو میں اگر وہ شاعر کی جگہ ہوں تو میں تو وہ آپ کے ردی میں نہیں ڈالوں گا اس کو، بلکہ اس کو رکھوں گا۔ علامہ نے صرف اسی وجہ سے نکالے تاکہ لوگوں کی نکتہ چینی کا آپ کے آئینہ نہ بن سکے۔ یہ گفتگو اس وجہ سے ہوئی۔ میں ممنون ہوں پروفیسر کرسٹینا صاحبہ کا کہ وہ یہاں پر تشریف رکھتی ہیں ہائیڈلبرگ کے متعلق، اور یہاں سے آپ کو تعجب ہوگا، میں بھی اپنے دوستوں سے ذکر کر رہا تھا، کیونکہ میں کوئی مقالہ وغیرہ نہیں پڑھنے والا ہوں، لیکن انشاءاللہ ہم جب اس محفل سے اٹھیں گے تو کچھ سوالات رہیں گے، اور کچھ سوالات کے جوابات آپ کو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ میرا انداز کتابوں میں تو میں تحریریں لکھتے رہتا ہوں، مضامین تو میں نے آپ کے جو ہے درجنوں لکھے ہیں، لیکن جب اہل قلم کے سامنے آتا ہوں، مخصوصاً ابھی ذکر ہوا اردو کے مسیحا کا، آپ کے شہر کے، آپ کے اس ملک کے سید اقبال حیدر صاحب کا، جو یہاں پر باعث محبت ہیں اور ان تقاریب کو انجام دیتے ہیں، جو بڑی وہ ہے۔ یہاں پر جو اشخاص میرے دوست احباب بیٹھے ہیں، ایک ایک کا نام اگر لوں تو دیر ہوگی، لیکن ان کے ہر ایک کا میں ممنون ہوں کہ اس محفل میں تشریف لائے۔ مجھے میرے حقیر مطالعے میں کہیں مجھے نہیں ملتا کہ اقبال نے لندن کی یا دوسرے مقامات کی جو سیر کی ہے زبان کی نوعیت سے تعریف کی، لیکن اس مقام کی اور جرمنی کی اقبال نے بڑی تعریف کی ہے۔ تو اقبال کے ہی الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہوں
کہ ہم 2 دن بعد پہنچے. اقبال 22 جولائی 1907 کو عطیہ کے ہمراہ ہائیڈلبرگ آئے اور آج میں سمجھتا ہوں 24 جولائی. نہیں میں سمجھتا ہوں 20 جولائی کو. اب میں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے کہ عطیہ بیگم لکھتی ہیں کہ سنیے کہ 20 جولائی 1907 کو عطیہ کے ہمراہ اقبال ہائیڈلبرگ آئے اور 5 نومبر 1907 کو جرمنی سے واپس ہوئے. تو پورا جرمنی میں اقبال کا قیام تقریباً 2.5 مہینے کا. ہم 2 روز دیر سے پہنچے لیکن ہمارے ساتھ بھی ایک اقبال اور ان کی بیگم عطیہ. اقبال لکھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ گفتگو اسی سینس میں رہے. اقبال کہتے ہیں کہ عطیہ کے قول کے مطابق, کیونکہ عطیہ کی کتاب سے میں کوٹ کر رہا ہوں, کہ جرمنی نے اور ہائیڈلبرگ اقبال کو کیا دیا. عطیہ بیگم wrote, Germany seems to pervade his being, and he was picking knowledge from the trees that he passed by and the grass he trod on. Breathing in the country of his favorite poet Goethe, his poetic talents peaked, and when he reached Heidelberg for improving his German language, he was fortunate enough to have the company of such females who, as an embodiment of beauty and intellect, inspired him both emotionally and intellectually. Among these young women who provide for him a lyrical scenario, Emma Wegenist was the only German lady with whom he had a special attachment. Unquote. یہ وہ خاتون کا جملے میں نے پڑھے جو علامہ کے ساتھ ہائیڈلبرگ میں آئی. اقبال نے جرمنی کو, اور کہتے ہیں اقبال کہ اگر اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو معلوم کرنا چاہتے ہو کہ فلسفی کیا ہے اور ارتقاء ادب کیا ہے اور زبانوں کی اقدار کا مطالعہ کیا ہے تو جرمن زبان. یہ جملہ اقبال نے کسی اور ادب کے لیے نہیں کہا. اس یہ باتیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو یہ چاہیے کہ اقبالیات کی ریسرچ کے سلسلے میں جو گفتگو ہو, جو مقالے لکھے جائیں, جو تھیسس لکھے جائیں, وہ نئے قلمروں پر ہوں. بہت کچھ اقبال کے چبے ہوئے اور گھسے پٹے مسائل پر گفتگو ہو چکی. ان نئے چیزوں کو دریافت کیا جائے, اس کی ضرورت ہے. لکھتے ہیں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنی اس گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کروں. ایک یہ کہ اقبال اور جرمنی. دوسرے اس چیز کے بارے میں گفتگو کروں جو اقبال کی روح بھی تڑپتی ہے کہ اس چیز پر گفتگو ہو اور اس پر گفتگو نہیں ہوتی, وہ ہے اقبال کا جاوید نامہ. دیکھیے, جاوید نامے کے تعلق سے جب میں آؤں گا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگرچہ کہ کہا گیا کہ اقبال کی سب سے عمدہ کتاب اقبال کے خطبات ہیں, The Reconstruction of Thought in Islam, جس کا اردو ترجمہ تشکیل الہیات ہو, لیکن اصل میں ان کا جو تخلیقی پاور ہے وہ ہے جاوید نامہ. یہ 1837 اشعار پر ہم تقریباً کچھ منٹ گفتگو کریں گے.
اور پھر اس کے بعد اقبال کا ایک فلسفہ جس کو فراموش کیا گیا، جس کو نظر انداز کیا گیا، اقبال کا فلسفہ عشق و مستی، جس پر میں نے 4 مصرعوں کی تجزیہ 400 صفحات میں کیا ہے، آپ کے گوش گزار کروں گا، اور پھر اس بات کے بعد 10-12 منٹ جو سوالات ہوں گے، تاکہ ہم جب اس نشست سے اٹھیں تو ہم ایک فکر کے ساتھ اٹھیں کہ اس مفکر نے ہمارے لیے کیا چیزیں فراہم کی ہیں۔ تو پہلے میں اس سرسبز وادی سے گزرتا ہوں کہ اقبال کے متعلق یہ بات ہوتی ہے کہ ہیڈلبرگ کا جب مسئلہ پیش آتا ہے، جب جرمنی کا مسئلہ پیش آتا ہے، تو اقبال کی ڈاکٹریٹ کی بات ہوتی ہے جو یونیورسٹی آف مونک سے ہوئی، جس کا ٹرانسکرپٹ جرمن زبان میں ہے، اگرچہ کہ اقبال کی جرمنی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، لیکن وہ ٹرانسلیٹڈ فارم میں ہے، اور اقبال کا پورا ورک بہرحال انگریزی میں تھا، لیکن آرنولڈ تھامس کے کہنے پر اقبال نے عطیہ کے ساتھ ہیڈلبرگ اور جرمنی کا سفر کیا۔ وہ ایک بات چیت ہے جس پر اسکالرز نے گفتگو کی ہے، اور وہ چیپٹر تقریباً کلوز ہوا ہے۔ یہاں پر جب اقبال آئے ہیں ہیڈلبرگ 20 جولائی 1907 کو، تو یہاں پر ایک چھوٹا سا اسکول تھا جس میں فارن میڈیکل اسکولوں، فارن اسٹوڈنٹوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اقبال نے اس اسکول کو جوائن کیا، جس میں کچھ ٹیچریں تھیں، اور جس خاتون کا ذکر اقبال کے نام کے ساتھ آتا ہے، جس کے فرسٹ نیم سے میں کہہ رہا ہوں ایما، ان کی عمر اس وقت 28 سال تھی۔ اقبال واز اٹیچڈ ٹو دس وومن، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت دستاویزی لحاظ سے اقبال کے 27 خطوط ہیں جو 1907 سے لے کر 1932 تک لکھے گئے، اگرچہ کہ ایما 1964 میں ہیڈلبرگ میں انتقال کیا اس نے۔ وہ پہلے ٹیچر رہی، اس کے بعد کوئی 30-35 سال تک یہاں پر ایک ہاسپٹل تھا، اس ہاسپٹل کی ٹیکنیشین رہی، اینڈ شی ریٹائرڈ، اینڈ آفٹر دیٹ 1964 شی ڈائیڈ۔ ان کے مرنے کے بعد یہاں پر پاکستانی اٹیچی سے جو ممتاز حسین جیسا ادیب یہاں پر پاکستانی کونسلیٹ سے تھے، تو کسی طریقے سے انہوں نے اپروچ کر کر وہ 27 خطوط حاصل کیے جو اقبال نے ان کو لکھے تھے۔ 80% خطوط انگریزی میں ہیں، 20% خطوط کیا کہتے ہیں آپ کے جرمنی میں ہیں۔ ان تمام خطوط کا ترجمہ ہوا ہے، ان تمام خطوط کو پیش کیا گیا ہے، اس میں انٹیمیسی ہے، اس میں محبت کے الفاظ ہیں۔ اقبال کے 1496 خطوط کو میں نے کھنگالا ہے، میں ہر ایک خط اقبال کا پڑھ چکا ہوں، لیکن جب ان خطوط کو میں پڑھتا ہوں تو اس میں عشق کی خوشبو کو پاتا ہوں۔ اب آپ کو ریفرنس میں پیش کر رہا ہوں کہ in July 1930 Iqbal wrote to Emma, you remember that? Goethe said, in the moment of his death, more light. Death openeth the way to more light and carries us to those regions where we stand face to face with eternal beauty and truth. I remember the time when I read Goethe poem with you, and hope you also remember those happy days when we were so near to each other. Unquote. In June 1914, Iqbal wrote, I shall never forget the days at the Heidelberg when you taught me Goethe's Faust. In January 1932, Iqbal says, the memory of those days when we were read together Goethe's Faust always come back to me with painful happiness. Germany was a kind of second home to my spirit. I learned much and thought much in that country. The house of Goethe has found a permanent place in my soul. تو کچھ اقتباسات میں نے اقبال کے 27 خطوط سے آپ کی شان میں پیش کیے، آپ کے سامنے اس وجہ سے میں پیش کر رہا ہوں کہ اس طرح کی انٹیمیسی بعض وقت بعض خطوط میں اقبال لکھتے ہیں کہ میں آپ کے خط کو کسی کو پڑھ کر سناتا نہیں، بلکہ اس کو اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہوں اور اس کو کئی بار پڑھتا ہوں۔ تو کوئی بات نہیں، اقبال ایک عاشق مزاج ہے،
اقبال ایک رومانس ہے. اقبال کی شاعری کے بارے میں عطیہ نے جو گفتگو کی ہے کہ یہاں پر ہائیڈلبرگ کا یہ سیزن اور ہائیڈلبرگ کا یہ ماحول نے اقبال کو اس بات پر وہ کیا کہ اقبال نے یہاں پر بڑی خوبصورت نظمیں لکھی ہیں. یہ جو اس کا ذکر آئے گا کہ